تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ یہ اہل بیت کا دائرہ بڑا وسیع دائرہ ہے، یہ صرف چند افراد تک نہیں ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا یہ بہت بڑا خاندان تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ ازواج مطہرات کے لیے تو اہل بیت کا لفظ خود قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ تم اہل بیت ہو، اور تمہارے لیے جو خاص احکامات اللہ نے رکھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تمہارے دل میں دنیا کا خیال بھی نہ آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک مطالبہ آیا، مطالبہ یہ آیا کہ اللہ پاک نے فتوحات کے ذریعے سے کافی مالی وسعت فرما دی ہے، تو لہذا ہمارے نان و نفقہ میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور ایک مہینے تک آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی۔ ایک مہینے کے بعد قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ احزاب کی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جس کی ابھی ہم نے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورۃ الحشر کی آیات ہیں۔ یہ آیات مبارکہ آج تلاوت کرنے کا اور ان آیات کے متعلق گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے صحابہ کرام اور اہل بیت کے جو فضائل اور مناقب قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور ان فضائل اور مناقب کا مقصد بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے لیے دین اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی کہ آج انسان ان قربانیوں کا تصور کرنے سے بھی
کام جاتا ہے اور اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ایسی قربانیاں تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، یہ تو محض اور محض اللہ کا انتخاب تھا جو اللہ نے ان حضرات کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کی نصرت اور مدد کے لیے چنا تھا، منتخب کیا تھا، اور ان کو یہ اللہ نے حوصلہ دیا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ اہل بیت کا جب نام آتا ہے تو اس میں ہمارے سامنے عام طور پہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور آ جاتا ہے، یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور آتا ہے۔ یہ ایک محدود تصور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے جن پہ صحیح روایات میں آپ کے نسب کو جا کے روکا جاتا ہے، اس کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہاشم، ایک کا نام تھا مطلب، اور ایک کا نام تھا عبد الشمس، اور ایک کا نام تھا نوفل۔ یہ 4 بیٹے۔ بنو ہاشم، یہ ہاشم جو عبد مناف کا بیٹا تھا، یہ تو وہ ہاشم ہے جو بنو ہاشم کی نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا، یعنی یہ عبد مناف کا جو بیٹا جس کا نام ہاشم تھا، اس کے آگے گھرانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس نسبت سے آپ کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اور ایک بیٹا جو ان کا مطلب تھا، اس کی اولاد کو بنی مطلب کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو ہاشم اور بنی مطلب، ان دونوں نے ان میں سے کوئی مسلمان ہوا یا نہیں ہوا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، لیکن انہوں نے آپ کی بھرپور حمایت کی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ جیسے وہ ایک جو آپ کا چاچا جس کا نام ابو لہب آتا ہے قرآن کریم میں، سورت تبت یدا ابی لہب، اس کو الگ کر دیں، اکا دکا الگ، لیکن اکثریت ان حضرات کی اگر مسلمان نہیں بھی تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی ہے، حتیٰ کہ جب مکہ کے مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سوشل بائیکاٹ کیا اور کہا کہ جی جو آپ کو مانتا ہے اور آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ کی حمایت کرتا ہے، وہ ہمارے شہر سے نکل جائے۔ شیب ابی طالب ایک جگہ تھی، اس جگہ کے اندر ان کو محصور کر دیا کہ یہاں سے نہیں نکلنا۔ اس جگہ میں جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رہے، حضرت عمر رہے اور دیگر صحابہ مسلمان رہے، تو وہاں آپ کے ساتھ بنو مطلب کے اور بنو ہاشم کے بھی جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، وہاں انہوں نے آپ کی بھرپور حمایت جاری رکھی، نصرت جاری۔ یہ بنیاد بنی کہ ان کے لیے پھر یہ جو بنو مطلب اور بنو ہاشم، اللہ پاک چونکہ قدردان ہے، اللہ انسان کی جس طریقے سے جو دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں کرتے ہیں، اللہ اس کا نعم البدل دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ دنیا میں تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جن کی آخرت کی نیت ہوتی ہے ان کو آخرت میں ملتا ہے، آخرت میں پھر کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ جیسے کوئی کافر نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ پاک اس کو دنیا میں دیتے ہیں، جب مسلمان نیکی کرتا ہے
تو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت کے اندر بھی ملتا ہے۔ یعنی یہ وہ باتیں جو آپ کے علم میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں کرتا، پرانی باتیں دہراتا رہتا ہوں، اپنے علماء سے سنا۔ اسی طریقے سے ان دو حضرات، دو قبائل نے، بنو ہاشم نے، بنو مطلب نے، جو مکہ کی سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور اس حمایت میں طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ ان کی تجارت خراب ہوئی، ان کا کاروبار خراب ہوا، ان کی دنیا کو نقصان پہنچا، لیکن انہوں نے آپ کی حمایت میں بال برابر بھی کمی آنے نہیں دی۔ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر یہ بدلہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ کے اندر جہاد کے ذریعے سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں جو مال غنیمت آتا تھا، اس مال غنیمت میں جو خمس رکھا گیا، 5واں حصہ مجاہدین میں تقسیم کرنے سے پہلے اس پورے مال کو 5 حصوں پہ تقسیم کیا جاتا تھا، ان میں سے 5واں حصہ نکالا جاتا تھا، اور اس حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو قبائل کے رشتہ داروں میں وہ حصہ تقسیم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی جو خلافت راشدہ کے 3 نمبر کے تاجدار ہیں، یہ تھے عبد الشمس میں سے، جو میں نے بتایا نا، عبد مناف کے 4 جو بیٹے تھے، یہ کس قبیلے کے تھے؟ یہ عبد الشمس کی اولاد میں سے تھے، ان کو نہیں ملتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نوفل کی اولاد میں سے تھے، ان کو بھی نہیں ملتا تھا۔ ان دو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، کہ اللہ کے رسول، یہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، 4 میں سے ایک تو ہاشم ہے جس سے آپ کا سلسلہ ہے، ان کو تو آپ جو کچھ دیں ہم ان پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن عبد مناف کو آپ دیتے ہیں، ان کی اور ہماری رشتہ داری تو برابر ہے، ہمیں پھر آپ کیوں نہیں دیتے اس میں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بنو شمس اور عبد مناف ہم ایسے ہیں، یہ ہاتھ کی انگلیاں ڈال کے بتا کہ ہم ایسے، کیا مطلب کہ ہم اس وقت جب تمہارے قبائل میری مخالفت پہ کھڑے ہوئے تھے رشتہ داری کے باوجود، اور ان میں ایمان نہیں بھی تھا، لیکن انہوں نے اس وقت بھی میری حمایت جاری رکھی۔ تو آپ نے یہ وجہ بتائی، اور وہ وجہ بتانے کے بعد وہ حضرت خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ یہ اہل بیت کا دائرہ بڑا وسیع دائرہ ہے، یہ صرف چند افراد تک نہیں ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، یہ بہت بڑا خاندان تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ ازواج مطہرات کے لیے تو اہل بیت کا لفظ خود قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ تم اہل بیت ہو، اور تمہارے لیے جو خاص احکامات اللہ نے رکھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تمہارے دل میں دنیا کا خیال بھی نہ آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک مطالبہ آیا، مطالبہ یہ آیا کہ اللہ پاک نے فتوحات کے ذریعے سے کافی مالی وسعت فرما دی ہے، تو لہذا ہمارے نان و نفقہ میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور 1 مہینے تک آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی۔ 1 مہینے کے بعد قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ احزاب کی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک
ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، آپ اپنی ازواج مطہرات کو جمع کریں اور ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو ہمارے پاس دنیا کے انبار ہیں، بہت کچھ ہے، آؤ جتنا چاہو، آؤ جتنا چاہو ہم تمہیں دیتے ہیں، لیکن پھر یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی رہ سکتے، یہاں سے جانا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم دنیا کا خیال دل سے نکال دو، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا خیال اور آخرت کے تصور کو اپنے دلوں کے اندر جما لو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے تمہیں اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ یہ آیتیں جب اتری ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ عورت کے کچھ جذبات جو نازک ہوتے ہیں ان کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تم پر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن فیصلہ جلدی مت کرنا، آیت سننے کے بعد اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا، وہ جو مشورہ دیں پھر فیصلہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے آپ سنائیں۔ تو آپ نے جب یہ آیت سنائی، انہوں نے بے ساختہ کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چن لیا، ہمیں دنیا کوئی چننی چاہیے۔ لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول اب آپ میرا یہ فیصلہ سنائے بغیر باقی بیویوں کو یہ آیت سنانا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے میں تمہارا فیصلہ سناؤں گا پھر یہ آیت سناؤں گا، تاکہ وہ بھی تمہاری طرح ایک اچھا فیصلہ کریں اور آپ کے اس اچھے فیصلے کی پیروی کریں۔ یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس کے بعد ہی پھر آگے اللہ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم اہل بیت ہو، تمہیں اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف بخشا ہے، یہ وہ شرف ہے کہ دنیا کے سارے خزانے میں مل کر اس شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت سودا ہے جس کو آپ نے ایک طلاق دی تھی، اور وہ بھی اس نیت سے کہ لوگوں کو پتہ چلے طلاق دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، حضرت سودا راستے میں کھڑی تھی اور فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے آپ رجوع کر لیں، وہ طلاق ایک دی، رجوع کر لیں، اور یہ واضح طور پر اس نے کہا کہ مجھے شوہر کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ مجھے کسی مرد کی ضرورت ہے، میں محض اس لیے چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ کی بیویوں کے رجسٹر میں میرا نام لکھا ہوا ہو۔ ایک اعزاز آج بہرحال اللہ نے ہمیں بھی ایک اعزاز بخشا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا۔ ہمیں بھی اللہ پاک اس اعزاز کی اسی طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ازواج مطہرات نے اس نسبت کی قدر کی۔ بات لمبی ہو جائے گی اور یہ اتنی باتیں صبح بھی ہو جائے گی، آپ نہیں تھکیں گے سن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس سے پہلے ایک بات سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، آپ کا روضہ طاہر جو ہے، اس میں دو قبریں تو بنی ہوئی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک اور قبر کی یہاں پر جگہ ہے۔ یہ جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس جگہ کے لیے جب حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کی لیے اجازت مانگی گئی، انہوں نے کھلے دل سے اجازت دے دی
لیکن ان کی تدفین وہاں نہیں ہو سکی، بیچ میں لوگ رکاوٹ بن گئے، وہی لوگ جنہوں نے اس وقت مدینہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ پھر جب حضرت حسن کی شہادت ہوئی تو پھر حضرت عائشہ سے اجازت مانگی گئی، انہوں نے اجازت دے دی، لیکن پھر بھی ان کی وہاں تدفین نہیں ہو سکی، وہ جگہ خالی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی تھی یہ جگہ، لیکن حضرت عائشہ کی قبر بھی وہاں نہیں بنی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ وہ جنگ جمل بنی، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر تھی اس موقع پر، تو دو صحابی جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، یہ دو صحابہ فوراً روانہ ہوئے، مکہ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، پوری واقعہ سنایا اور فرمایا کہ یہ تو ایک واقعہ تھا، ہو گیا، وہ تو اب حضرت عثمان تو دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتے، اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے، لیکن اب آگے مسلمانوں میں آپس میں لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو، یہ پرامن ہو کر آپس میں رہے، اس کو روکنا ہے، یہ لڑائی جھگڑے کا دائرہ وسیع نہ ہو جائے، اور اس کے لیے اس وقت یہ بصرہ کے اندر جو ہے لوگ جمع ہیں اور وہاں پر بہت شدید لوگوں کے جذبات ہیں، وہاں لڑائی کا بہت بڑا خطرہ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ اس لڑائی کو روکا جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے، لوگ چل پڑے، وہاں سے چلے، راستے کے اندر ایک جگہ کتوں نے بھونکنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کتے بھونک رہے ہیں، یہ جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے جگہ کا نام بتایا، کہا بس واپس ہو جاؤ یہاں سے۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سفر میں تم ہوگی اور وہاں کتوں کی جب بھونکنے کی آواز آ جائے تو تم سمجھ جانا کہ آگے خیر نہیں ہے، تم نے وہاں سے واپس ہونا ہے۔ حضرت زبیر و حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ابھی تو ہمیں ایک اچھے کام کے لیے جائے گا، ہو سکتا ہے یہ کوئی اور واقعہ ہوگا جب پیش آئے گا، یہ تو آگے جنگ کے خطرات ہیں، اس کو روکنے کے لیے ان میں صلح کرانے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارا خیال ہے کہ یہ واقعہ جو آپ بتا رہی ہیں کسی اور وقت کے ساتھ متعلق ہوگا۔ ان نظرات کی جنگ چل پڑی، جب کہیں وہاں کوئی جنگ رکنے کے بجائے جنگ ہو گئی، جنگ جمل، حضرت جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اونٹ شہید ہو گیا تھا، جنگ ہو گئی اور جانبین سے بندے شہید ہوئے، اور اس میں حضرت طلحہ بن عبید بھی شہید ہو گئے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو بہرحال پھر یہ مسئلہ حل ہوا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے پہ روتی تھی اور فرماتی تھی کہ ہم سے اجتہادی خطا ہو گئی، ہم وہاں سے واپس ہو جاتے تھے، اب مجھے حیا آتی ہے کہ مجھے حضور کے قریب میں دفن کیا جائے۔ اب فرمائے کہ جب میرا انتقال ہوگا مجھے یہاں نہیں دفنانا، مجھے حیا آتی ہے، مجھے جنت البقیع میں میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ازواج مطہرات کو، صحابہ کو حضور کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ مرنے کے بعد بھی جو ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اب ہم آپ کے ساتھ آنکھیں کیسے دلائیں گے، ہم آپ کو فیس کیسے کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کی نیکیوں کا دنیا کے اندر بھی ان کو اونچا مقام اور بدلہ عطا فرمایا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اونچا مقام اور بدلہ رکھا۔ اب یہ جو قرآن کریم میں صحابہ اکرام کے فضائل بیان ہوئے، حدیث مبارکہ میں فضائل آئے، ہم تو ابھی اس وقت اس کو سمجھتے ہیں بھی یہ صحابہ کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، اور ہمارے نزدیک وہی ایک وہ چیز رہتی ہے عام لوگوں کے یہاں، اور جو لوگ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں ان کے یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین۔ تو اس وقت صحابہ نے اور جو آج دین کو سمجھتے ہیں وہ اس کو کس انداز سے لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس خاتون نے کہا کہ جی میرا یہ کام ہے، آپ نے فرمایا اس سال نہیں ہو سکتا ہے، کچھ پیسے مانگے، اس نے مدد مانگی، آپ نے فرمایا آئندہ سال آنا۔ اس نے عجیب بات کی تھی، اس نے کہا جی میں آئندہ سال ہوں، آپ نہ ہوں، آپ پردہ فرما جائیں دنیا سے۔ تو یہ جو آپ وعدہ کر رہے ہیں مجھ سے کہ میں آئندہ سال ہوں آپ کو دیں گے، تو آپ پردہ فرما چکے ہیں اور میں آ جاؤں پھر کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آ جاؤ۔ تو یہی ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو جن جن لوگوں سے آپ نے وعدے کیے تھے کہ جب مال آئے گا آنا، وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، حضرت ابوبکر صدیق ان سے پوچھتے تھے آپ سے کیا وعدہ کیا، یہ وعدہ کیا، وہ اس وعدے سے زیادہ ان کو دیتے تھے۔ یہی چیز ہمارے لیے رکھتی ہے کہ کبھی کہیں آپ کو قرآن پاک کے سمجھنے میں، حدیث کے سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک بات تھی، وہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد جو اللہ کی طرف سے آزمائش کا سلسلہ تو ہونا تھا، تو اس وقت وہ لوگ اپنے لیے کیا رہنمائی اختیار کریں گے اور کس طریقے سے چلیں گے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے فتنوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ فتنے برپا ہوں گے، یہاں تک کہ مدینے کے اندر، مدینہ منورہ میں بھی فتنے پھیلیں گے۔ تو جب آپ اس کا ذکر فرما رہے تھے تو سامنے سے مسجد کے باہر سے ایک بندہ گزرا جس نے عربی اسٹائل کے مطابق وائٹ رومال یا چادر اپنے سر پہ ڈالی ہوئی تھی اور سائیڈوں سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ اس وقت حق پر ہوگا۔ تو ایک صحابی اٹھے اور جلدی گئے اور جا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر بھی وہ دیکھ کر اس نے اطمینان حاصل نہیں کیا بلکہ اس کو ساتھ لائے، مسجد میں لائے، فرمایا جی ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب فتنے نما ہوں گے یہ حق پر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت حق پر ہوں گے۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ علم عطا فرما دیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھی جو ہیں یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ آپ کے راستے سے بال برابر بھی نہیں سرکیں گے، اس پہ کہنا ہے۔ یہی چیز پھر حضرت حسن حسین کے بارے میں جو احادیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں کہ اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچے تھے، چھوٹے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو حضرت حسن کی عمر تقریباً 7 سال تھی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 6 سال تھی، 1 سال کا فرق تھا۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا داد بصیرت کی روشنی میں ان حضرات کی آگے آنے والی پاکیزہ زندگی اور دین پر استقامت سے لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ ان الفاظ کے اندر فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کریں۔ اب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، جس طرح قرآن پاک کی اور آیتیں
جب قرآن پاک کی میں نے بتایا آپ کو کئی بار کہ جب قرآن پاک کی آیتیں اترتی تھی اس وقت ان آیات میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے سچے مسلمان جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس آیت پہ عمل نہ کرتا ہو. لیکن آج جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، تو آج مسلمانوں کی حالت وہ نہیں ہے. آج مسلمان اپنے دین سے بہت دور ہٹ چکے ہیں. جس وقت آپ نے یہ حدیث سنائی اس وقت تو کوئی بھی مسلمانوں میں ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی ہوس کو محبت کہتا ہو.